بزرگان دین نے جو ہمیں تعلیم و تربیت دیا ہے، اگر آج ہم صحیح معنوں میں اس پر عمل کریں تو دنیا میں صرف محبت ہی محبت رہے گا۔ جو یہ اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں نا، جنہوں نے صحیح معنوں میں اللہ کو راضی کر لیا ہوتا ہے، لوگ ان کے پاس آتے ہیں، دعائیں لینے آتے ہیں، دعائیں کروانے آتے ہیں، تعلیم لینے آتے ہیں، تربیت لینے آتے ہیں، اللہ کے ہاں ان کو وسیلہ بنا کر پیش کرتے ہیں۔ لیکن جب ان کا وصال ہو جاتا ہے، جب یہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، تب بھی ان کے مزار مبارک سے فیض جاری رہتا ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ ان کی زندگی ہی میں صرف فیض ہمیں ملتا ہے، بلکہ ان کے نہ رہنے کے بعد بھی ان کے وسیلے سے ہم دعا مانگتے ہیں، اللہ ہماری دعائیں قبول کرتا ہے، ہمیں فیض ملتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں۔ ہمارے بزرگ نے تعلیم دیا ہے، اور بہت ہی خوبصورت تعلیم ہے کہ بیٹا محبت سب سے، نفرت کسی سے نہیں۔ اس لیے ہمارے ہاں جب بھی کوئی آتا ہے، کوئی بھی ہو، انسان ہو، کوئی بھی ہو، تو بزرگان دین اس کو بہتر انسان بنا دیتے تھے۔ گنہگار آتا تھا، اس کو پرہیزگار بنا دیتے تھے۔ چور آتا تھا، اس کو ولی بنا دیتے تھے۔ ڈاکو آتا تھا، اس کو صالحین بنا دیتے تھے۔ بدکار، بد کردار آتا تھا، اس کو اللہ کے قریب کر دیتے تھے، کیونکہ ان کی تعلیم و تربیت میں یہی تو اثر تھا کہ ان کے ہاں سب کو قبول کیا جاتا۔ شیعہ آتا وہ بھی قبول، دیوبندی آتا وہ بھی قبول، وہابی آتا وہ بھی قبول، بریلوی آتا وہ بھی قبول، سنی آتا وہ بھی قبول۔ غرضے کی دنیا میں جتنے مذہب ہیں، جتنے مسلک ہیں، جو بھی آتا بزرگان دین اس کو قبول کر لیتے، اور پھر ان کی تعلیم و تربیت کرتے۔ ایسے نہیں کہ آئے، سلام کیا، کچھ دیر بیٹھے رہے، چلے گئے، ایسا نہیں۔ ان کے آنے کے بعد ان کا استقبال ہوتا، ان کو کھلایا جاتا، پلایا جاتا، اللہ اس کے رسول کے بارے میں بتایا جاتا۔ جو بزرگان دین کا تعلیم و تربیت کا جو طریقہ تھا، پھر اس کے ذریعے ان کی تعلیم و تربیت کی جاتی، اور جو بزرگان دین کی تعلیم و تربیت سے آراستہ ہو جاتا وہ بزرگان دین کا ہو جاتا، اور جو اللہ کے ولیوں کا ہو جاتا وہ اللہ کا ہو جاتا۔ اس لیے ان کے ہاں کوئی بھی بھید بھاؤ نہیں ہوتا تھا، سب کو قبول کیا جاتا۔ گنہگار آتا ایکسیپٹ کیا جاتا، سیاکار آتا ایکسیپٹ کیا جاتا، بدکار آتا ایکسیپٹ کیا جاتا۔ غرضے کی دنیا کے بڑے سے بڑے گنہگار آتے، اس کو بزرگان دین ایکسیپٹ کر لیتے تھے۔ ہمارا معاملہ کیا ہے، اگر ہمارے پاس کوئی گنہگار بیٹھ گیا تو ہم اس کو بری نظروں سے دیکھتے ہیں۔ کوئی غیر مسلک والا آ گیا، ہم اس کو بری نظروں سے دیکھتے ہیں۔ کوئی غیر مذہب والا آ گیا، ہم اس کو بری نظروں سے دیکھتے ہیں۔ لیکن جو بزرگان دین ہوتے تھے، ان کی تعلیم و تربیت کا طریقہ ہم سے الگ ہوتا، وہ ایکسیپٹ کر لیتے، پھر ان کی تعلیم و تربیت کرتے۔ پھر ایک دن وہ انہیں اللہ رب العزت کی یاد میں ویسے انہیں مگن کرا دیتے کہ ان کی زندگی میں صرف اللہ ہی اللہ رہتا۔ وہ جیتے تو اللہ کے لیے، مرتے تو اللہ کے لیے، کھاتے تو اللہ کے لیے، پیتے تو اللہ کے لیے، چلتے تو اللہ کے لیے۔ اور پھر ان کی زندگی میں سختیوں پہ سختیاں آتی، اور بزرگان دین انہیں تعلیم و تربیت سے آراستہ کرا کر منزل مقصود تک پہنچا دیتے، اور جب اللہ ان سے راضی ہو جاتا تب ان کی زبان اللہ کی زبان ہو جاتی، ان کا دیکھنا اللہ کا دیکھنا ہو جاتا، ان کا چلنا اللہ کا چلنا ہو جاتا، ان کا بولنا اللہ کا بولنا ہو جاتا۔ اس لیے بزرگان دین نے جو ہمیں تعلیم و تربیت دیا ہے، اگر آج ہم صحیح معنوں میں اس پر عمل کریں تو دنیا میں صرف محبت ہی محبت رہے گا، امن رہے گا، بھائی چارگی رہے گی، محبت رہے گا۔ اس لیے آج پھر ہمیں بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی ضرورت ہے، اور سب کو یہی پیغام کہ محبت سب سے، نفرت کسی سے نہیں۔ بزرگان دین نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ بیٹا محبت سب سے کرو۔ اگر کوئی گنہگار آ جائے تو اگر تمہاری تعلیم و تربیت میں وہ اثر ہے تو وہ نیکوکار بن جائے گا۔ کوئی چور آ جائے تم اس کو ولی بنا سکتے ہو، کوئی ڈاکو آ جائے تم اس کو تعلیم و تربیت سے اللہ کے قریب کر سکتے ہو، کوئی اور آ جائے تم اس کو بدل سکتے ہو۔
لیکن ہماری تعلیم و تربیت میں اثر ہونا چاہیے، اور اس سے پہلے، یہ سب کرنے سے پہلے ہمیں خود کو بدلنا ہوگا، تب زمانہ بدلے گا۔ پہلے ہم خود کو بدلے، زمانہ بدل جائے گا۔ پہلے خود میں بدلاؤ لائیں، لوگ بدل جائیں گے۔ اس لیے بزرگان دین پہلے خود اللہ کو راضی کرتے، اللہ اس کے رسول کی بتائی باتوں پر عمل کرتے، تب وہ اپنے مریدوں سے، اپنے ماننے والے سے، اپنے جاننے والے سے، اپنے پہچاننے والے سے کہتے۔ اس لیے بزرگان دین کے نقش قدم پر چل کر ایک ماحول پیدا کریں، اور ایسا ماحول جس میں صرف محبت ہی محبت ہو، نفرت کسی سے نہ ہو۔